ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم غسل جنابت سے متعلق سیکھیں گے کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر بہت زیادہ زور دیا۔ صفائی کی اہمیت کا آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ایمان کی کوئی 60 کے نزدیک شاخیں ہیں جن میں سے حیا بھی ایک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں کہا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جو صفائی جو ہے اس کی اہمیت سے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ جو 60 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، ان کا آدھا جو ہے وہ صفائی ہے۔ تو غسل جو ہے اس کا تعلق بھی صفائی سے ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے، اور استنجا اگرچہ نجاست لگی ہوتی یا نہیں لگی ہوتی تب بھی آپ استنجا کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو بائیں ہاتھ ہے اس کو زمین پر رگڑتے اور پھر دھوتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کلی کرتے، پھر ناک میں پانی ڈالتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دھوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت میں ایسے ہی وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن اس وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بھگوتے اور اپنے بالوں کا خلال کرتے۔ بالوں کا خلال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو سے 3 دفعہ پانی اپنے سر پہ ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پانی بہاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں سائڈ پر پانی بہاتے، پھر اپنے بائیں سائڈ پر پانی بہاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں نہیں دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہو کر اپنے پاؤں دھو لیتے۔ تو غسل جنابت جو ہے اس میں مسح نہیں ہے۔ اگر عورتیں غسل جنابت کریں، وہ غسل جنابت ہو، وہ غسل حیض ہو یا نفاس ہو، اور اگر انہوں نے اپنے بالوں کو صحیح طریقے سے گوندھ کے باندھا ہوا ہے تو وہ بال کھولے بغیر اپنے بالوں کو اپنے سر کی جلد تک پانی پہنچائیں، اچھی طرح سے اس کو گیلا کریں، تو ان کو اپنا سر جو ہے وہ کھولنے کی، اپنے بال جو ہیں وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے شرمگاہ کو ٹچ کر لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو عورت اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرے وہ بھی وضو کرے، اور جو مرد اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرے وہ بھی وضو کرے۔ اگر غسل کے دوران اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا جاتا، کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کرتا، تو اسی غسل سے، اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، نماز کا وضو بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح غسل کا جو وضو ہے وہ بھی بغیر بسم اللہ کے شروع نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا غسل جنابت کا جو وضو ہے وہ ایسا ہی کرتے جس طرح کہ نماز کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غسل جنابت کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس غسل کے سلسلہ میں جو ایک دو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے چھلا پہنا ہوا ہے، کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یا عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ نیل پالش لگائی ہوئی ہے، یا وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جسم تک نہیں پہنچ پاتا، تو وہ تمام چیزوں کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر غسل کے دوران جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک رہ گیا، بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، تو غسل نہیں ہوگا، دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جنہوں نے وضو کیا تھا اور ان کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوبارہ سے وضو کرو اور دوبارہ سے نماز ادا کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے پاؤں پر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درہم کے برابر جگہ خشک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وضو بھی دہرانے اور نماز دہرانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔